اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دلہن کورس کا چھٹا دن ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے مودت، رحمت اور سکون۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شادی شدہ زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ مودت محبت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ محبت آ گئی اور آپ کو ہو گئی، نہیں، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مودت کا لفظ شادی کے شروع کے عرصے کی محبت کے لیے بولا گیا ہے، جس میں پیار شدید ہوتا ہے، اور سب سے پریورٹی پہ ہمیں اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ شوہر سے محبت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ ہر کسی کی جو محبت کی زبان ہوتی ہے نا، وہ مختلف ہوتی ہے، اور اسے اس کی بات ہی زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ آپ محبت میں کیے گئے الفاظ کو دیکھ لیں، محبت میں کی گئی بات کو دیکھ لیں، اور اسی بات کو ہی غصے میں کر کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ محبت جو چیز ہے نا، وہ بچے نہ مانگی جاتی ہے اور نہ ہی چھین سکتے ہیں، اور رحمت مودت سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں حفاظت کا احساس بھی ہے۔ شادی کے رشتے کے علاوہ دنیا کا کوئی اور رشتہ مودت اور رحمت ایک ساتھ نہیں دے سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو محبوبہ اور بیوی بن کے رہیں، لیکن ہر وقت اصلاح نہ کریں، منع نہ کریں، چیخنے کے بجائے آرام سے اور حکمت سے بات کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں، لیکن اس میں شدت آپ نے اختیار نہیں کرنی۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو چیخنے کے بجائے آرام سے حل کریں، ہر زاویے سے مسئلے کو دیکھیں، دونوں ایک ہی لیول پر آ کے بات کریں، خود کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھیں، موازنہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی غلطی ماننا، معافی مانگنا اور منانا سیکھیں۔ جب آپ کے رشتے میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، یقین مانیے کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ حسین سے حسین تر ہو جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لڑائی میں اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب لڑائی ہو جاتی تو آپ نے اکثر مرد حضرات کو دیکھا ہوگا کہ جو مرد حضرات جب لڑتے ہیں تو پھر یہ حدیثیں سناتے ہیں کہ جو عورت جو ہے وہ اگر قریب نہ آئے تو اس پہ ساری رات لعنت برستی رہتی ہے۔ تو یہ جب لڑائیاں کرنی ہوتی ہیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیچ میں شامل نہ کیا کرے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شادی شدہ زندگی کے 3 اجزاء ہیں، یعنی مودت یعنی محبت، رحمت اور سکون۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنی ہے، خود محبت کریں، اس کا اظہار کریں، لیکن دوسرے سے امید نہیں رکھنی کہ وہ بھی آپ کے لیے ایسا کرے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لفظوں سے اظہار نہیں کر پاتے، تو ان کی محبت کو بیکار نہ سمجھا جائے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ایک المیہ ہے عورتوں کا کہ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک اگر ضرورت پوری نہ کرے کوئی مرد تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہم سے محبت نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں کرتا۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کریں، ایسا سوچنا چھوڑ دیں، ہمیشہ مثبت سوچیں، کیونکہ اگر 10 برائیاں ہیں تو اگلے میں 90 اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا قطع نہ کریں۔ اگر کسی میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی میں 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو آپ ایک اچھائی کو دیکھیں تاکہ اس کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ ہو۔ جب ہم کسی کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، برائیاں تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جب بھی، کیونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اور مزید محبت آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے سے شدید ٹوٹ کے پیار کریں، محبت کریں۔ کوئی بھی جھگڑا ہو تو اس کو سمجھنا ہے، آرام سے بات کرنی ہے، معافی مانگنا سیکھنی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ اپنی انا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ ازالہ کروں، میری تو غلطی نہیں ہے۔ اگر مرد اونچا بول رہا ہے، مرد کو غصہ آ گیا ہے تو عورت خاموش ہو جائے، اور اگر کبھی عورت ایسے کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ تو یہ رشتہ جو ہے وہ مل جل کے چلتا ہے۔ یہ گاڑی ہے کہ پہیوں کی طرح ہیں کہ اگر ہم اس کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو اس رشتے کو احسن طریقے سے لے کے چلنا خاص طور پہ ایک عورت کا کام ہے
کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلے، اس کو آسان طریقے سے نبھائے، اور اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے محبت پہ، محبت کریں، اس میں آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔